آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت کے حوالے سے آپ کی سیرت کا ایک بہت اہم پہلو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا۔ میں ایک بہت بڑا ادارہ جو عیسائیوں کے زیر تسلط ہے پاکستان میں، دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، تو وہاں میں گیا انٹرفیتھ پہ۔ تو وہاں مجھے ایک عیسائی پادری صاحب نے ایک سوال کیا۔ اس نے کہا جی کہ ایک بات بتائیے کہ آپ کے نبی کے جو فالوورز، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ آپ کا کہنا نہ مانے؟ نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ پھر اس نے اس کے اوپر اگلی بات کہی کہ یہ بات میں بھی مانتا ہوں کہ جو وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے تھے زمین پہ، وہ نبی کی بات کیسے گرنے دے سکتے تھے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی محسن انسانیت، آپ کے نبی نے انسانوں کے لیے سب سے زیادہ کام بھی کیے، قربانیاں بھی دیں، یقیناً ایسا ہی ہے، مگر مجھے ایک بات تو بتائیے کہ انہوں نے غلامی کو کیوں ختم نہیں کیا؟ اگر وہ ایک دفعہ کہہ دیتے کہ آج کے بعد کوئی کسی کا غلام نہیں ہوگا، سب آزاد ہیں، تو کیا اسی وقت سب لوگ اپنے غلاموں کو آزاد نہ کر دیتے یا نبی کی نافرمانی کرتے؟ تو انہوں نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ میں اس کا جو جواب میں نے اس کو دیا تھا وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ براہ کرم سوچئے، ہمارے عام علماء کرام کے پاس یا آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہ بات کہہ دیتے کہ آج کے بعد سب آزاد ہیں، کوئی کسی کا غلام نہیں ہوگا، تو کیسے ممکن تھا کہ کوئی صحابی کہنا نہ مانتا؟ تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ میں دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ نبی کی عقیدت کے ساتھ اگر آپ میں سیرت نہیں آئے گی تو آپ اس طرح کے حالات و واقعات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ قرآن و حدیث کو پڑھنے کے ساتھ جب تک عصری علوم حاصل نہیں کریں گے، آپ دشمنان اسلام اور مخالفین اسلام کا نہ مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ان کے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں۔ دیجئے جواب، میں نے آپ سے سوال پوچھا، فرض کریں یہ کیا جواب آپ کے پاس نہیں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ ڈو یو اسٹڈیڈ کرمنالوجی؟ He said no. سوشیولوجی نو، سائیکالوجی نو۔ مطلب میں نے اس سے پوچھا کہ تم علم نفسیات جانتے ہو، علم معاشیات جانتے ہو، اور علم معاشریت سماجیات جانتے ہو؟ اس نے، میں نے جتنے علوم پوچھے اس نے ہر کسی کے بارے میں کہا کہ میں جس لیول پر آپ پوچھ رہے ہیں اس لیول پہ تو نہیں جانتا، مگر تھوڑا بہت سمجھتا ہوں۔ میں کہ پہلے ان کو سمجھو، اچھی طرح سے سمجھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ وہی واز اے ویری اسمارٹ گائے۔ اس نے کہا جی کہ اتنے علوم پڑھوں گا تو میری تو عمر ختم ہو جائے گی، میں نے تو آپ سے ایک سوال پوچھا، مجھے سوال کا جواب دیں۔ اب اللہ پاک کا عطا کیا ہوا اور استادوں کی ہوئی مہربانی، استادوں کی ہوئی محنت، جس سے میں نے اس کو جواب دیا، کیونکہ میں یہ سارے علوم کا کچھ نہ کچھ اچھا اندازہ رکھتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ تم انسانی نفسیات سے چونکہ واقف نہیں ہو، غلام جو ہے اس کی ایک خاص سائیکالوجی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتا، کوئی ایم نہیں ہوتا، آبجیکٹیو لیس لائف ہوتی ہے۔ اس کو جو آقا نے کہہ دیا ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر سے اٹھ جاؤ، ادھر چلے جاؤ، اینڈ دیٹس اٹ۔ ٹھیک ہے، اگر ان کو آزاد کر دیا جاتا، وہ سب کھاتے کہاں سے، پیتے کہاں سے؟ ابھی تو ان کا آقا ان کو دیتا تھا، تو جرائم کتنے بڑھ جاتے۔ پھر میں نے ایک تفصیلی جواب جب دیا اس کو، تو نہ صرف وہ، وہاں آئے ہوئے دیگر نان مسلمس، اور پھر ہمارے بدقسمتی سے سو کالڈ جو سوٹ بوٹ میں اپنے آپ کو بہت روشن خیال سمجھتے ہیں، اللہ پاک نے مجھے وہاں بہت عزت دی۔ تو یہ جو بار بار میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے
اللہ کے لیے عقیدت کو چھوڑیں نا آپ، وہ تو کام ہی خراب ہو جائے گا، تو آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا. لیکن اس سے آگے بڑھ کے سیرت کی طرف آئیں تاکہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھ سکیں. اور اس سلسلے میں غلاموں والی بات میں پھر میں نے آخر میں جو نے کہا تھا، میں نے کہا یاد رکھیں اسلام میں نا کچھ معاملات میں اصول تدریج ہے. اصول تدریج کیا ہے؟ جیسے شراب کے بارے میں پہلا حکم آیا کہ نماز نہ پڑھو، پھر ہوا مسجد میں نہ جاؤ، پھر یہ نہ، اور پھر ایک دن بالکل بند کر دیا گیا. اسی طرح سے اگر آپ سیرت رسول دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، تو آپ نے غلاموں کو آزاد کرنے کا بڑا اجر دیا، آپ نے روزہ توڑ لیا کفارے کے طور پہ، اور مختلف حوالوں سے غلام آزاد کرنے کا جو حکم دیا، تو یہ اس کا پہلا درجہ تھا. چونکہ وہاں بات تفصیل سے ہوئی تھی اور وہ بالکل نہیں مجھے چھوڑ رہے تھے، وہ بالکل وہ چاہ رہے تھے کہ آج اس شخص کو پھنس گیا ہے تو پھر اس کے ساتھ بات کریں. اللہ نے مجھے بچا لیا. بہت شکریہ.